حالیہ واقعات کے تناظر میں ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی حالات پر تحریک انصاف جو موقف دے رہی ہے، جو بیانیہ بنا رہی ہے، اس پر آج پاک فوج کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پریس کانفرنس میں فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے فیصلوں، 26 نومبر کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مظاہرے، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل، پاک افغان کشیدگی پر عمران خان کے موقف، کرم کی صورتحال، امن و امان اور دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی موقف دیا ہے، اور اس پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے 26 نومبر کو ہونے والے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی نومبر سازش کا نام دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا، آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا، آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن، پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی۔ وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور ان احتجاجیوں میں کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے، انہوں نے یقیناً فائرنگ کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی، اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ، جن سے وہ مسلح تھے۔ جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہ سائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں، تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بلبوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن قرار دینے کے پی ٹی آئی کے بیانیے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود سزائیں دے دی ہیں تو پھر انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، مگر وہ پریشان ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے، فالس فلیگ۔ تو چلیں، اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں، ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ باہر کی دنیا میں، اسپیشلی مغربی ممالک میں، جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں، اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے۔ ڈی جی ایس پی آر نے سوشل میڈیا پر ہونے والے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے کہا کہ جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم وہ ہیں۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا کہ جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں۔ جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں، اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 9 مئی فالس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے، اور ابھی 26 نومبر کو 20 نہیں تو سینکڑوں، نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے
کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے. ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے. افغانستان میں طالبان حکومت نے الزام عائد کیا تھا کہ منگل کی رات کو پاکستانی فورسز نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی ہے. کل عمران خان سے ملاقات کے بعد شہزادہ حامد رضا نے کہا تھا کہ عمران خان نے افغانستان پر حملے کی مذمت کی ہے. آج اس کا جواب دیتے ہوئے DGISPR نے کہا کہ جو دوغلی سیاست کا پرچار کرتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 6 دن پہلے FC کے 16 جوان شہید ہوئے, کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ 2021 میں بات چیت اور دہشت گردوں کو بسانے کی ضد کس کی تھی. یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوانمردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے, اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے, تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی, اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو آپ تکرار کی جا رہی ہے, کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. اور اس حوالے سے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام اور دوسری طرف کالعدم TTP کو کھلی چھوٹ, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ افغانستان کو پیغام دیا ہے کہ ایسا نہیں چل سکتا. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ پالیسی نہیں چل سکتی. افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے, یہ TTP ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے اور اگر TTP بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف TTP کو کھلی چھٹی ہو تو یہ دو انگلی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ آج DGISPR نے حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر مسائل حل کریں, تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست یا اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں, تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں, نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے. DGISPR احمد شریف چودھری نے دہشت گردی کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پر بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں. حکمرانی کے خلا کو ہم روزانہ شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس انتہائی اہم جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں, اس پہ سیاست کھیلی جائے. وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس, وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا, تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے. But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری
نے خرم کے مسئلے کو حکمرانی کی غلط ترجیحات کا کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتشاری سیاست کو بڑھانے کے بجائے خرم جیسے مسئلوں پر توجہ دی جائے۔ بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیس گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے۔ اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے، بجائے اس کے کہ اس کا ملبہ جو ہے کوئی اداروں پہ ڈالا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی انتشاری سیاست کو چلایا جائے، اس پہ بڑھایا جائے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح خرم کا مسئلہ اور بڑے مسئلے ہیں صوبے میں، ان کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ دہشت گردی کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایک لوکل قبائلی زمینی تنازع ہے جس کو بلا وجہ طوالت دے کے اس کو کمپلیکس کیا جا رہا ہے بیکاز آف دی رانگ پرائرٹیز آف گورننس۔ خرم میں 2.5 مہینے سے راستے بند ہیں، جس سے ضروری اشیاء زندگی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال کی خبر کے مطابق پارا چنار سمیت اپر خرم کے 100 سے زائد علاقوں میں اشیاء خوردونوش، ادویات اور پیٹرول سمیت ضروری اشیاء کی قلت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں اور ادویات کی قلت سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تعلیمی نظام معطل ہے۔ ہوٹلز سمیت دیگر کاروباری مراکز پچھلے 3 ہفتوں سے بند ہیں۔ پارا چنار میں پریس کلب سمیت مختلف مقامات پر احتجاج اور دھرنے جاری تھے، مگر اب ملک کے کئی شہروں میں مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل کی کال پر احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی میں مختلف مقامات پر دھرنوں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور دوسری طرف خرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جاری امن جرگہ سے آج بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ریاستی مشینری کی غلط ترجیحات کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیز پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالفت کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ 9 مئی کا معاملہ پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھوس و دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا واحد فارم 45 والی عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں سے بہت آگے ہے۔ محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے وہ ذات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں سنجیدگی لائے۔ ریاستی مشینری کی جو غلط ترجیحات ہیں، جو پرائرٹیز ہیں، ان کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ دوسری جانب آج سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے۔ گھڑی خدا بخش میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان بہانہ ہے، پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام نشانہ ہے۔ مختلف ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر، یہ سب کچھ بہانہ ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں، پاکستان کی انسانی حقوق کے بارے میں، پاکستان میں کسی قیدی کے بارے میں۔ وہ تو عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی اٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟